الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کچھ اور چیزیں پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں۔ کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ ایک دعا ہے جو اللہ رب العزت نے خود ہی انسان کو سکھائی ہے کہ کس طرح سے تم کو اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ مانگنے کا طریقہ اللہ نے خود سکھایا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اس کی کبریائی بیان کرنی ہے، اس کی رحمت کو اجاگر کرنا ہے، اور اس کی بادشاہت کی تصدیق کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنی عبادت اور اس سے استعانت طلب کرنا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی وہ دعا سکھا رہا ہے اور وہ طریقہ جو انبیاء، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ تھا، وہ اللہ تبارک و تعالی سکھا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ کس طرح تم کو مانگنا چاہے، اور وہ راستہ کون سا ہے اس کے بارے میں پھر آگے پورا قرآن مقدس اس کی تفسیر ہے۔ تو نصف میرے لیے ہیں اور نصف میرے بندے کے لیے ہیں۔ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ پہلا نصف تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور جو آخری 3 آیتیں ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز عطا فرما، اور ان چیزوں سے جو غلط چیزیں ہیں ان سے ہمیں بچا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو وہ عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر کسی بندے کی دعائیں قبول کرتا ہے، کبھی تو وہ جلدی سے عطا ہو جاتی ہیں اور کبھی تو وہ آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہیں۔ کل قیامت کے دن جب ایک بندہ کھڑا کیا جائے گا تو وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا اور کہے گا یہ تو میرے نہیں ہے، لیکن وہ اس نے دعائیں کی ہوں گی جو اللہ نے اس کے لیے آخرت کے لیے رکھی ہوں گی، تو وہ حیران ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سے بار بار دعا کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں عطا نہیں ہو رہا ہے، اللہ ہمارا نہیں سنتا ہے، بلکہ خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ کبھی تو وہ جلدی قبول ہوتی ہیں، اسی دنیا میں عطا ہو جاتی ہیں، کبھی تو وہ آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہیں۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، یعنی میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے، میری کبریائی اور میرا جو شان ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے۔ جو اللہ کی تعریف ہے، جو اللہ کی ثنا ہے، جو اللہ کی شان ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یعنی جزا کے دن کا مالک، اس دن کا مالک جس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ الدین یعنی روز جزا کا مالک ہے وہ، اس دن جزا ملے گا بندوں کو۔ اس دنیا میں تو جزا نہیں ملتا ہے سب کو، لیکن آخرت میں ایک ایک فرد کو جزا ملے گا جو کچھ اس نے کیا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھے گا، اگر ذرا برابر بھی بدی کی ہوگی، کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ اس کو دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالک یوم الدین۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہ اللہ کی بزرگی ہے، یہ اللہ کی کبریائی ہے، یہ اللہ کی بڑائی ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے حقیقی بادشاہ، اس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ کیونکہ قرآن مقدس میں ایک جگہ ہے جب تمام مخلوقات کو اللہ فنا کرے گا تو پھر اللہ پکارے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج اکیلے اس واحد القہار کی بادشاہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ یہ آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ بھی یہ ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو پھر لاسٹ تک وَلَضَّالِّينَ آمین تک جب بندہ یہ دعا اللہ سے کرتا ہے تو حق تعالی فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے۔ یعنی جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غصہ ہوا اور جو تیرے راستے سے بھٹک گئے، ان لوگوں کا راستہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، یعنی جو کچھ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو یہ اس کو دے دی جائے گی اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے رب سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور خصوصاً پہلے اللہ کی شان اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا، شکر و صفات بجا لانے چاہیے۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اپنی جو دعا ہوں گی، جو درخواست ہوں گی، وہ اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.